کی حمد و ثنا جناب آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد خلاق عالم چند باتیں شرح صدر کے ساتھ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، قابل صد احترام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بار پھر احسان اور فضل ہوا کہ اللہ نے ہماری زندگی میں ہمیں رمضان جیسی نعمت دوبارہ عطا فرمائی، اور یہ اللہ کا بہت بڑا فضل اور احسان ہے۔ اور اللہ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ تم میری نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو ایسا نہیں کر سکتے۔ اور پھر دوسری جگہ پر فرمایا کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر شکر کرتے رہو گے تو بڑھاتا جاؤں گا۔ تو یہ رمضان کا زندگی میں دوبارہ مل جانا یہ اللہ کی نعمت ہے، اور پھر اس رمضان کو اللہ کے حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزار لینا یہ اس نعمت کا شکر ہے۔ تو ہمیں اللہ نے نعمت دی، اب ہمارے ذمہ لازم ہے کہ ہم اس نعمت کی قدر کریں، اور اگر ہم اس نعمت کی ناقدری کریں گے تو اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ ناشکری کا انجام اور نتیجہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دردناک عذاب آپ کا مقدر اور قسمت بن جاتا ہے۔ تو نعمت کا شکریہ کیا ہے؟ پیارے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا مطالعہ، آپ کے فرامین کی ورقہ گردانی یہ بتا رہی ہے کہ رمضان کی نعمت کا شکریہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں دیا ہے اور طریقہ بتایا ہے وہ اس رمضان کا احترام ہے۔ احترام رمضان یہ اس نعمت کا شکریہ ہے۔ ہمارے پاکستان کے اندر احترام رمضان آرڈیننس بھی پاس ہوا ہے، گزشتہ 3-4 حکومتیں پہلے یہ ایک قومی اسمبلی کے اندر قانون لایا گیا تھا، احترام رمضان آرڈیننس، جس کے ذریعے مسلمانوں کو اس بات کا پابند بنایا گیا کہ وہ کوئی بھی ایسا کام جو روزے کے منافی ہوگا وہ اعلانیہ نہیں کریں گے۔ کھانا پینا یا اس طرح کے پروگرام تقریبات یہ احترام رمضان میں اعلانیہ نہیں کریں گے۔ آپ دیکھتے ہیں یہ باہر ہوٹلوں کے باہر آج کل رمضان میں اعلانات لگا کے بند کر دیا جاتا ہے اس کو، حالانکہ اندر نظام چل رہا ہوتا ہے۔ لیکن یہ احترام رمضان آرڈیننس کا نتیجہ ہے کہ اللہ کے اس پاک سرزمین پر، اس پاک نظام پر، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پاک سرزمین پر احترام رمضان آرڈیننس کے ذریعے کوئی بھی ایسا کام یا فعل سر انجام نہیں دیا جا سکتا جو روزے کے منافی ہو۔ تو احترام رمضان یہ اس نعمت کا شکریہ ہے۔ اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا کہ اے ایمان والو، ہم نے تمہارے اوپر روزے فرض کیے ہیں، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ اور پھر اگر اللہ اتنی ہی بات ارشاد فرما دیتے تو میرے اور آپ کے لیے یہ بھی کافی تھا، کیونکہ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں اور اللہ کے کلام پر ہمارا حرف ایمان ہے۔ میں نے صبح کے درس قرآن میں بھی یہ عرض کی تھی کہ مسلمان کا یہ ایمان ہے کہ قرآن مجید کا لفظ حرف نقطہ محفوظ ہے، اور یہ سارا قرآن یہ کلام اللہ ہے۔ تو اللہ اگر اتنا ہی فرما دیتے نا کہ کتب علیکم الصیام، کہ اے ایمان والو ہم نے تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے ہیں، اب ان کو رکھو، تو اتنا بھی کافی تھا۔
لیکن اللہ تبارک و تعالی نے سابقہ امتوں کا حوالہ دے کر یہ فرمایا کہ کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ یہ روزے صرف تمہارے اوپر فرض نہیں ہیں بلکہ تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ کہیں تم اس کو بوجھ نہ سمجھ بیٹھنا، کہیں یہ نہ کہنا کہ نقل کفر نباشت، ایسی بھی باتیں سننے کو آتی ہیں جی ہمارے گھر میں کون سا جو کھانے کی کمی ہے جی ہم روزہ رکھ لیں، نعوذ باللہ۔ کیا کھانے کی کمی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے فرض کیے؟ نہیں میرے مسلمان بھائی، یہ تو اللہ نے میرے اور آپ کے جسم اور نفس کو ایک عملی پریکٹس سے گزارنا تھا، ایک عملی طریقہ کار سے، پروسیجر سے گزارنا تھا، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کام، ایک نظام بنایا۔ وگرنہ اس مالک کو کیا ہماری عبادات کی ضرورت ہے؟ یہ عبادات ہم اپنے نفع کے لیے تو کر رہے ہیں، اللہ کو ہماری عبادات کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نفلیں پڑھیں، ہم تراویح پڑھیں، ہم فرائض پورے کریں، ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں، روزہ رکھیں، ہم زکوٰۃ صدقہ ادا کریں، یہ ساری چیزیں میری اور آپ کی ذات کو تو فائدہ مند ہو سکتی ہیں، اللہ کی ذات کو ان کا ایک ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں ہے۔ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو جنت کا وارث بنانے کے لیے، جنت کا مہمان بنانے کے لیے یہ ایک شیڈیول، ایک پروسیجر بنایا ہے تاکہ اس سے گزر کر مسلمان جو ہے وہ جنت کے حقدار اور جنت کے مہمان بن جائے۔ اور اللہ نے خود قرآن مجید میں فرمایا کہ کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے۔ وجہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ اب اگلا سوال ہے کہ یہ تقوی بلا کیا ہے؟ یہ کس چیز کا نام ہے تقوی؟ تو آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لفظ تقوی کی تشریح فرما رہے ہیں، صحیحین کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان دن کی روشنیوں میں، رات کی تاریکیوں میں اور خالی چٹیل میدانوں کی تنہائیوں میں اللہ کی ذات سے ڈر کر گناہوں سے بچ جائے، یہ آدمی متقی اور پرہیزگار ہے۔ یہ آدمی متقی اور پرہیزگار ہے۔ جہاں پہ گناہ کریں گے اور ہمیں سزا ملے گی، وہاں پہ گناہ سے بچنا اگرچہ یہ بھی صحیح ہے، لیکن یہ تقوی کی علامت نہیں ہے۔ تقوی کی نشانی اور علامت ہے کہ گناہ کے مواقع موجود ہیں، گناہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن خوف خدا کی وجہ سے، اللہ کے خوف سے ڈرتے ہوئے انسان گناہوں سے بچ جائے، یہ متقی انسان ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا 21ویں پارے میں، تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، کہ نیک متقی لوگ تو وہ ہیں جن کے پہلو خواب گاہوں سے جدا رہتے ہیں، یعنی کہ وہ پچھلی راتوں میں اٹھ کے اللہ کے سامنے عجز و انکساری کرتے ہیں، ان کے پہلو خواب گاہوں سے جدا رہتے ہیں، امید اور خوف کے درمیان میں۔ امید بھی ہے کہ اللہ ہمیں ضرور معاف کرے گا، اور یہ امید رکھنی یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن مجید میں دوسرے مقام پر فرمایا نا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا، امید رکھنی ہے۔ یہ امید رکھنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن امید کے ساتھ خوف ہونا یہ ضروری ہے۔ خرابی کہاں سے پیدا ہوتی ہے کہ یا تو ہم صرف امید پہ ہی بیٹھ جاتے ہیں،
کہ جی اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، میں معاف ہو جاؤں گا، میری معافی کا اعلان کر دیا جائے گا، یہ کام کیا تھا ماضی کے اندر میں معاف کر دیا جاؤں گا، یہ کام مستقبل میں کر لوں گا میں معاف کر دیا جاؤں گا، یہ امیدیں لگا کے بیٹھ جائیں گے، صرف اور صرف امید کے سر پہ بیٹھے رہیں گے، تو پھر ہمارے لیے ہلاکت ہے۔ اور اس کا اپوزٹ برعکس کیا ہے کہ ہم صرف خوف میں ہی چلے جائیں، تو مجھے تو اللہ نے معاف کرنا ہی نہیں، میرے لیے تو معافی ہے ہی کوئی نہیں، ہر وقت اپنے نفس کو ملامت کرتا رہے، نیکی کرنے کے بعد بھی ملامت کرتا رہے، اپنے آپ کو جو ہے وہ کوستا رہے کہ تیرے لیے تو معافی ہے ہی کوئی نہیں، تو نے تو معاف ہونا ہی کوئی نہیں، تیرے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم ہی بنا دی ہے، یہ بھی گناہ ہے۔ اللہ نے اس امت کو امت وسط کہا ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، یہ درمیانی امت ہے، اور اللہ نے مجھ سے آپ سے مطالبہ بھی یہ کیا ہے کہ تمہارے لیے اللہ نے درمیانے رستے کو متعین فرمایا ہے اور پسند فرمایا ہے۔ وہ درمیانہ رستہ کیا ہے؟ اللہ نے قرآن مجید میں خود فرمایا کہ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، یہ دو رستے ہیں، خوف کا رستہ، امید کا رستہ، ہم نے اس دونوں کے درمیان میں چلنا ہے، اللہ کا خوف بھی ہونا چاہیے اور اللہ کی ذات سے امید بھی ہونی چاہیے، جب یہ دونوں چیزیں ہمارے ساتھ ہوں گی تو پھر ہمیں اللہ تبارک و تعالی ضرور جنت کا مہمان بنائے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں قرآن مجید میں کہ یہ روزے تمہارے اوپر جو فرض کیے گئے نا، اس کا اصل مقصد تمہیں صاحب تقوی بنانا ہے، لعلکم تتقون۔ اور اگر اللہ چاہتے 1 ماہ کی جگہ 2 ماہ کے روزے فرض قرار دے دیتے، 3 ماہ کے روزے فرض قرار دے دیتے، لیکن اللہ نے مجھے اور آپ کو بنایا ہے، تخلیق انسان اللہ کے دست قدرت سے ہوئی ہے، جو جس چیز کا خالق ہوتا ہے، جو جس چیز کو بنانے والا ہوتا ہے، وہ اپنی چیز کی کمزوریوں کو خود جانتا ہے۔ یہ جس آدمی نے یہ مشینری بنائی ہے نا آواز پہنچانے والی، اس کو جہاں پہ اس کی خوبیوں کا علم ہے وہاں پہ اس کی خامیوں کا بھی پتہ ہے۔ دنیا کی کوئی بھی چیز اس کا حقیقی خالق تو آخری کسی نہ کسی درجے میں جا کے اللہ رب العزت کی ذات ضرور بنے گی، لیکن نظر آنے میں جو عارضی خالق ہے اس چیز کا، اس کو بنانے والا ہے، وہ اس کی خامیوں کو ضرور جانتا ہے۔ اور اللہ نے مجھے اور آپ کو جناب انسان کو اپنے دست قدرت سے بنایا، اللہ ہماری خامیوں کو بھی جانتے ہیں، اس لیے تو اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ تم چاہے 7 پردوں میں چھپ کے بھی گناہ کرنا چاہو، میں اللہ کی نظر پھر بھی تمہارے تک پہنچ جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، کالی رات ہو، کالی چیونٹی ہو، کالے پتھر پہ چل رہی ہو، اللہ اس کے چلنے کی آواز کو بھی سنتے ہیں اور اس کو اللہ تعالیٰ کو وہ نظر بھی آ رہی ہو۔ اللہ اتنے بڑے بصیر ہیں، تو میں اور آپ جو عارضی ہیں، گنہگار ہیں، ہماری عقل بھی بہت محدود، ہمارا دماغ بھی بہت محدود، ہم اگر کسی چیز کو بنائیں تو اس کی خامیوں کو ہم اپنے ذہن میں رکھ سکتے ہیں، تو اللہ تو بہت بڑے علیم، بہت بڑے بصیر، بہت بڑے خبیر، بہت بڑے خالق و مالک ہیں، اللہ کو کیسے انسان کی خامیوں کا علم نہیں؟ تو اللہ نے یہ 1 ماہ کے روزے جو اس انسان، اس امت محمدیہ پہ فرض کیے ہیں، یہ صرف اور صرف پریکٹس اور کورس کے لیے۔ یہ دنیا کا بھی معمول ہے نا کہ کسی چیز کی طرف راغب کرنا ہو نا، پہلے اس کی پری کلاسز دی جاتی ہیں، اس کے شارٹ کورسز کروائے جاتے ہیں، اور ان کورسز میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جب ہم آپ کو پرماننٹ طور پہ پڑھائیں گے تو اس میں یہ چیزیں مزید وضاحت سے آپ کو بتائی جائیں۔ کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، مدارس میں، اسکولوں میں، امتحان گاہوں میں یا دیگر تعلیمی تربیتی اداروں میں شارٹ کورسز کروائے جاتے ہیں۔ ان کا مقصد
مطمع نظر صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ طلباء کو، معاشرے کے ان افراد کو جو عقل اور دانائی رکھتے ہیں، ان کو اس طرف متوجہ کیا جائے کہ ہمارا ادارہ آپ کو یہ چیزیں سکھانے جا رہا ہے، یہ کام کروانے جا رہا ہے، لہذا تم متوجہ ہو جاؤ۔ اور پھر اس کا نتیجہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ لوگ متوجہ ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو رمضان کے 1 مہینے کے روزے فرض کیے ہیں، یہ شارٹ کورس ہمیں بتایا ہے، یہ ایک شارٹ کلپ دیا ہے کہ ہم عملی طور پہ پریکٹس کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہمہ تن تیار ہو جائیں۔ 1 مہینہ تک جب ہم صبح سے لے کر شام تک، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے سے، اپنی نفسانی خواہشات سے اللہ کے حکم کی تعمیل میں رکے رہیں گے، 1 مہینے 29 یا 30 دن کے کورس کے بعد ہماری عادت تبدیل ہونا شروع ہو جائے گی کہ پھر ہمیں اللہ کی ذات کے لیے کسی بھی کام سے رکنا آسان ہو جائے گا۔ 1 مہینے تک ہم اللہ کے کہنے پہ کھانے سے روکے رہے، پینے سے روکے رہے، نفسانی خواہشات سے روکے رہے، جسمانی خواہشات سے روکے رہے، گناہوں سے بچے رہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ صرف بھوکے اور پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے، اور صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض روزے دار جو صبح سے لے کر شام تک بھوک اور پیاس برداشت کریں گے، ان کو صرف بھوکا اور پیاسا رہنا ہی باقی بچے گا، ان کے لیے اجر کوئی نہیں ہوگا۔ یہ اس لیے نہیں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ڈرانا چاہ رہے ہیں، بلکہ متوجہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ مسلمان روزے کے تقاضوں کو پورا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجر کا طلبگار رہے گا۔ تو صبح کھانا کھا کے سو جانا، دن میں اٹھ کے بد نظری، گالی گلوچ، برے القابات، دوسروں کو تکلیف دینے والے کام، یہ سارے کرنا، نمازیں نہ پڑھنا، تلاوت نہ کرنا، ذکر اذکار نہ کرنا، شام کو پھر دسترخوان پہ بیٹھ کے، ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا کھا لینا اور اپنے آپ کو ان لوگوں میں شمار کرنا کہ میں بھی روزے داروں میں سے ہوں، ظاہراً نظر آنے والے روزے داروں میں تو شمار ہو جائے گا، لیکن اللہ کے ہاں اجر کتنا ملنا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس کی وضاحت فرما رہی ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مقدس کو ہمارے لیے باعث رحمت قرار دیا ہے۔ اور اللہ نے جب سے یہ دنیا بنائی ہے نا، جب سے یہ دنیا بنائی ہے، اللہ نے کچھ چیزوں کو ابتدائی طور پہ ہی اہمیت عطا کر دی۔ مثال کے طور پہ انسانیت کے اندر انبیاء علیہ السلام کی جماعت، روئے زمین میں بسنے والی ساری انسانیت، جناب آدم سے لے کر قیامت کی صبح تک پیدا ہونے والے ہر انسان کے ساروں کو شمار کر کے انسانیت کی جماعت میں اللہ نے جو اہمیت اور قدر عطا فرمائی ہے، وہ انبیاء علیہ السلام کے گروہ کو عطا فرمائی، اور فرمایا کہ یہ انبیاء کی جماعت مبعوث من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے قوموں کو عطا کردہ یہ انعامات ہیں۔ اسی طرح اللہ نے کتابوں کے اندر قرآن مجید کو ایک منفرد مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں ساری سچی ہیں، سب کے اوپر ایمان لانا یہ ایمان کا جز ہے، لیکن جو قدر اللہ نے قرآن کریم کو عطا فرمائی ہے، وہ جو منزلت، جو مقام اور مرتبہ اللہ نے قرآن مجید کو عطا فرمایا ہے، وہ دوسری کتابوں کو نہیں تھا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ بعض چیزوں کو اللہ نے ابتدائی طور پہ ہی مرتبہ اور مقام عطا فرما دیا۔
اب جن چیزوں کو اللہ نے بنیادی اور ابتدائی طور پہ مرتبہ اور مقام عطا فرمایا ہے، کوئی دنیا کا انسان اٹھ کے ان کا مرتبہ اور مقام کم کرنا چاہے تو کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہے۔ میں اور آپ اگر کسی کی تعریف کر دیں تو دوسرا اس کی تذلیل کرے تو ہمیں غصہ آ جاتا ہے۔ یہ ہمارا ایک عقل کا تقاضا ہے کہ میں اور آپ جس کی تعریف کر دیں، کوئی دوسرا اسی جگہ پہ اٹھ کے اس کی تذلیل شروع کر دے تو مجھے غصہ آ جائے گا، آپ کو غصہ آ جائے گا، بھئی کیوں ایسا کر رہے ہو تم؟ اس کے اندر تو یہ خامی ہے ہی نہیں۔ اگرچہ وہ خامی اس کے اندر موجود بھی ہوگی، لیکن چونکہ میرے دماغ نے قبول کر لیا کہ اس کے اندر یہ خامی نہیں ہے، لہذا اب میری نظر کے اندر وہ خامی اس میں نہیں ہے، اگرچہ موجود بھی ہوگی۔ تو جن چیزوں کو اللہ نے قدر عطا کر دی ہو، اللہ نے جن کا مرتبہ اور مقام بلند کر دیا ہو، تو اگر کوئی دنیا کا انسان اٹھ کے ان کی تذلیل کرنا چاہے تو آپ بتائیں کہ اللہ کی رحمت کو غصہ نہیں آئے گا؟ اللہ کا جلال، اللہ کا جمال جلال میں تبدیل نہیں ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنی بھی شاعر اسلام ہیں ان کا ادب و احترام کرنا یہ مسلمان کے ذمہ لازم ہے، اور رمضان المبارک یہ بھی شاعر اسلام میں سے۔ احترام رمضان یہ مسلمان کے ذمہ لازم اور فرض کا درجہ رکھتا ہے، اور احترام رمضان میں صرف یہ بات نہیں ہے کہ بھوک اور پیاس برداشت کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احترام رمضان اپنے متحدوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنا، یہ بھی احترام رمضان ہے۔ اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا یہ بھی احترام رمضان ہے۔ اپنی ذات پہ خرچ کرنا یہ بھی احترام رمضان ہے۔ حد سے زیادہ نہ ہو، فضول خرچی میں نہ آئے۔ اللہ نے بخل سے مسلمان کو بچنے کی ترغیب دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 20 حدیثیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بخیل آدمی کو ناپسند فرماتے ہیں۔ تو احترام رمضان میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کر دینا، اپنے آپ کو اللہ کے حکموں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر بجا لانے کے لیے پیش کر دینا، یہ احترام رمضان۔ اور جب ہم اپنی وسعت کے مطابق، ہمت کے مطابق احترام رمضان کریں گے، یہ مجھے اور آپ کو بھی معلوم ہے کہ ہم حق ادا نہیں کر سکتے، لیکن ہمیں اللہ نے جتنی طاقت دی ہے، ہم اپنی طاقت کے مطابق اگر احترام رمضان کریں گے تو عین یہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ ہماری اس نقل کو اصل کے طور پہ بھی قبول فرما لے۔ لیکن ہمیں کوشش تو کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ مقدس کو مسلمانوں کے لیے سیزن کہا ہے، حدیث قدسی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ یہ میرا مہینہ ہے، رمضان شہر اللہ، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ مسلمان جو چیز اللہ کی ہو اور اللہ تجھے عطا فرما دے اور فری میں عطا کر دے، اس کا کوئی معاوضہ نہ لے، تو میری چیز، یہ چیز میری ہے، اگر میں کسی کو دے دوں یہ میری ملکیت میں ہے، اگر میں کسی کو دے دوں تو وہ مجھ سے کتنا خوش ہوگا؟ آپ بتائیں کہ اس کی خوشی کی کتنا درجہ اوپر چلا جائے گا؟ اگر یوں کہا جائے کہ اس کی خوشی کی انتہا نہیں ہوگی کہ مولوی صاحب نے یہ چیز مجھے ہدیہ کر دی، مجھے بلا معاوضہ دے دی، بغیر پیسے کے دے دی، وہ کتنا خوش ہوگا؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ رمضان شہر اللہ، یہ اللہ کا مہینہ ہے اور اللہ نے امت مسلمہ کو یہ فری میں عطا کر دیا۔ اب اس کو ملنے کے بعد ہمیں اللہ کی ذات سے اتنا خوش ہونا چاہیے تھا، اتنا خوش ہونا چاہیے تھا کہ ہماری خوشی کی امتحان نہ ہوتی۔ اور اللہ کی ذات سے خوشی یہ نہیں ہے کہ ہم ہنس لیں، مسکرا لیں تو اللہ کی ذات سے خوشی ہو جائے گی، بلکہ اللہ کی ذات سے خوشی یہ ہے
کہ اللہ نے اس مہینے کا جو احترام ہمارے ذمہ لازم کا کیا ہے ہم اس کو پورا کریں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے خوشی ہے۔ ہنسنا اور مسکرانا یہ انسانیت کے لیے خوشی ہے۔ آپ مجھے ہنستا مسکراتا دیکھیں گے تو آپ سوچیں گے کہ مولوی صاحب بہت خوش ہیں، میں آپ کو دیکھوں گا تو میں سوچوں گا کہ فلاں خان صاحب، عبدالرؤف صاحب بہت خوش ہیں، آج تو مسکرا رہے ہیں۔ لیکن اللہ کی ذات سے خوش ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو چیز ہمارے ذمہ لازم کی ہے ہم اس کو اس کے طریقے کے مطابق پورا کریں، یہ اللہ کی ذات سے خوشی ہے۔ اور اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کی ذات سے خوش نہیں ہیں۔ اگر ہم اللہ کی ذات سے خوش نہیں ہیں تو پھر ہم اللہ کی نعمت کی ناشکری کر رہے ہیں۔ میں نے جو قرآن مجید کی شروع میں آیات پڑھی تھی میں وہیں پہ واپس آنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں اور ان نعمتوں کو مزید بڑھاؤں گا، شرط یہ ہے کہ تم میرا شکر کرو۔ یہ نعمتیں بڑھیں گی، کتنی بڑھیں گی؟ لا تحصوہا، تم گن ہی نہیں سکتے، اتنی اللہ کہتا ہے میں بڑھاؤں گا۔ یہ بڑھتی جائیں گی، ایک کی جگہ دوسری، تیسری، چوتھی، 10ویں، 100ویں، 1000ویں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ لا تحصوہا، تمہاری گنتیاں ختم ہو جائیں گی، میرا نعمتوں کا شمار نہیں ہوگا، اتنی بڑھاؤں گا۔ لیکن کرنا کیا ہے؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر شرط ہے، شکر کرو گے تو نعمتیں بڑھیں گی، نہ شکری کرو گے ان عذابی لشدید، پھر دردناک عذاب کے لیے تیار رہنا۔ اللہ نے فرمایا کہ نعمتیں بڑھاؤں گا شکر کرنے کے ساتھ، اور شکر کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس نعمت کا جو مرتبہ اور مقام ہمیں بتایا ہے اس نعمت کو اس مرتبے اور مقام کے مطابق اختیار کرنا، یہ اس نعمت کا شکر ہے۔ تو احترام رمضان یہ رمضان کی نعمت کا شکر ہے۔ آج کی اس نشست کا عنوان یاد رکھیے، احترام رمضان۔ احترام رمضان یہ اس نعمت کا شکریہ ہے۔ اگر ہم اس نعمت کا شکریہ ادا فرمائیں گے تو اللہ ہمیں مزید 2 نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ نمبر 1، اللہ ہمیں صاحب تقوی بنا دے گا، جو اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ کتب علی الذین کتب علیکم الصیام لعلکم تتقون، کہ تم رمضان کے روزے رکھو، یہ روزے تمہارے اوپر فرض کیے گئے ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اور تقوی کی ڈیفینیشن میں عرض کر چکا ہوں کہ گناہوں کے مواقع ہونے کے باوجود اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہ سے رک جانا، یہ تقوی ہے۔ ایک نعمت تو اللہ یہ عطا فرمائیں گے احترام رمضان میں، ادب رمضان میں ایک نعمت اللہ عطا فرمائیں گے لعلکم تتقون، ہم متقی بن جائیں گے۔ اور دوسری نعمت اللہ ہمیں کیا عطا فرمائیں گے کہ ہمارے اندر اللہ احساس پیدا کر دیں گے کہ وہ لوگ، ہمیں تو اللہ نے بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی ہوئی ہیں، وہ لوگ جو غیر رمضان میں بھی بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں، ان کے پاس کھانے اور پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، ان کے اوپر کیا لمحات گزرتے ہیں، ان لوگوں کا احساس اللہ ہمارے اندر پیدا کر دے گا۔ اور جس مسلمان کو اللہ یہ 2 نعمتیں عطا فرما دینا کہ وہ متقی بھی بن جائے اور اس کے اندر احساس بھی پیدا ہو جائے کہ میرے وہ بھائی، میری وہ بہنیں جن کو اللہ نے اتنی فراوانی اور اتنی وسعت نہیں عطا فرمائی ہوئی کہ وہ کشادگی کے ساتھ، فراوانی کے ساتھ 2 وقت کا کھانا کھا سکتے ہیں، مجھے سوچنا چاہیے کہ اگر اللہ نے مجھے کچھ دیا ہوا ہے تو میں ضرور کسی نہ کسی طریقے ان لوگوں تک پہنچا دوں۔ جب یہ احساس میرے اور آپ کے اندر پیدا ہو جائے گا اور دوسری نعمت تقوی پیدا ہو جائے گا تو ہماری کامیابی کی ابتدا ہو جائے گی۔
کامیابی کا آغاز ہو جائے گا۔ تو جس کام کا آغاز ہو جاتا ہے نا، ایک نہ ایک دن اللہ اس کام کو اختتام تک بھی پہنچاتے ہیں۔ آغاز کرنا یہ میرے اور آپ کے ذمہ ہے، اختتام تک پہنچانا اس مالک کی ذمہ داری ہے۔ اللہ ہمیں احترام رمضان میں تقوی بھی نصیب فرمائے اور احساس بھی نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، سنتیں ادا فرمائے۔